السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و سامعین، عزیز احتشام، کرونا وائرس کی بیماری اس وقت بہت زیادہ پھیل رہی ہے، تو کچھ ہدایات آپ کے سامنے لایا ہوں اور کچھ وظائف آپ کے سامنے لایا ہوں۔ معزز و سامعین، عزیز احتشام، ان دنوں میں آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو بچائیں، اپنے گھروں میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں پانی ڈالیں اور اپنے چہرے کو دھوئیں، پانی پیتے رہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق آپ نیم گرم پانی بھی پئیں اور بھاپ بھی زیادہ سے زیادہ لیں۔ اس سے جو ہوگا کرونا وائرس کی بیماری کنٹرول میں آتی ہے۔ اور بار بار پانی بھی پئیں۔ 3 دن تک سننے میں آیا کہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے گلے میں رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اندر جاتی ہے، پھیپھڑوں تک جاتی ہے اور پھیپھڑوں کو جا کر ڈیمیج کرتی ہے اور نقصان دیتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جب بار بار پانی پئیں گے، گلے کو خشک نہیں ہونے دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی ہماری حفاظت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکائیں، توبہ کریں، نماز پڑھیں، استغفار کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ معزز و سامعین، عزیز فرمائیں کہ یہ دنیا اسباب کی ہے، اسی لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کوڑ کے مریض سے ایک نیزہ دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح جہاں طاعون آ جائے اس جگہ نکلنے سے روکا گیا ہے، اور جو اس جگہ نہیں ہیں ان کو بیماری والی جگہ پہ جانے سے بھی روکا گیا ہے۔ آج دنیا وہی کر رہی ہے جو میرے آقا نے بتایا تھا کہ شہر لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، ملک لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور یہ حضور نے بتایا تھا کہ اس سے بیماری کا پھیلاؤ رک جاتا ہے۔ معزز و سامعین، عزیز احتشام، آج محکمہ صحت کی جانب سے جو جاری ہدایات ہیں ان کو آپ پڑھیں اور اس کے مطابق آپ عمل پیرا ہوں۔ اس میں جو نمایاں ہدایات ہے کہ بار بار اپنے ہاتھ کو اور چہرے کو دھوئیں، گلے میں پانی ڈالیں، کلی کریں، منہ میں پانی ڈالیں، کلی کریں اور گلے کو خشک نہ ہونے دیں، بار بار پانی پئیں اور ناک میں پانی ڈالیں، پانی چڑھائیں۔ اس سے جراثیم اور وائرس سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو معزز سامعین، عزیز احتشام، میں کہتا ہوں کہ یہ چیز تو ہمارے دین نے صدیوں قبل وضو کی شکل میں عطا کی۔ صدیوں قبل وضو پر وضو کرنا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ وضو شرط ہے نماز کے لیے۔ اگر ایک وضو میں 5 وقت بھی نماز پڑھی جائے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھی جائے تب بھی ٹھیک ہے، مگر نئے سرے سے وضو کرو۔ یہ وائرس سے نجات کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو صدیاں قبل آمنہ کے لال نے ہمیں عطا کیا ہے۔ معزز سامعین، عزیز احتشام، وضو پر وضو کرنا یہ بہت بڑا ایک خوبصورت راز ہے جو آقا حضور علیہ السلام نے ہمیں صدیوں پہلے بتایا تھا۔ تو اس سے محترم سامعین، عزیز احتشام، وضو پر وضو کرنا اور نماز پڑھنے سے یہ کرونا وائرس جیسی موذی بیماری دور جاتی ہے۔ اور سائنس آج بھی سوالی بن کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے، حضور نبی علیہ السلام کی دہلیز پہ کھڑی ہے۔ معزز سامعین، عزیز احتشام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور بار بار استغفار کریں، کثرت سے دعائیں مانگیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں، گڑ گڑائیں اور روئیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی بیماری سے محفوظ فرما، ہمارے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ جو ہمارے مسلمان اس وقت اس کرونا وائرس کی بیماری کی زد میں آ چکے ہیں، پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کی بیماری کی زد میں آ چکی ہے، اللہ تعالی حضور کی امت پر رحم فرمائے، اللہ تعالی حضور کی امت کی خیر فرمائے، اللہ تعالی حضور کی امت پر اپنا خاص فضل و کرم شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، عزیز احتشام، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں۔ معزز سامعین، عزیز احتشام، اب 1-2 وظائف کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، عزیز احتشام، ایک دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے آج سے صدیوں قبل ہمیں عطا کی کہ کوئی بھی بیماری ہو تو یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے
معافی عطا فرماتا ہے، بیماری کو بھگاتا ہے، انسان کو بیماری نہیں لگتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میں ایک بار دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ موضوع سامعین عزیز احتشام، یہ دعائیں پڑھ لیں، حدیث رسول سے ثابت ہیں۔ ان دعاؤں کو جو بندہ پڑھتا رہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس مرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آقا حضور علیہ السلام کی ساری امت کو اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی حضور کے سارے غلاموں کی خیر فرمائے۔ میری آخری گزارش یہی ہے کہ جو ہماری حکومت پاکستان نے اقدامات کیے ہیں، ہدایات جاری کیے ہیں، ماشاءاللہ وہ قابل تحسین ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، انہی پر آپ عمل کریں اور اسی کے مطابق چند دن اپنے گھروں میں رہیں، زندگی گھروں میں گزاریں، تو انشاءاللہ تعالی اس موذی مرض کا جو زیادہ تر زور ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔